ایٹمی دھماکے کیے گئے اس سے پوری دنیا میں ہم پاکستانی بڑے فخر محسوس کرتے ہیں، اور ایٹمی قوت ہونے کے ناطے کوئی بھی دشمن ملک جو ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. کیا کہیں گے سر؟ تفصیلات بتائیں تھوڑی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی اپنے جذبات کے اظہار کا موقع عطا فرمایا. واقعتاً آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی حفاظتی تاریخ کا سب سے بڑا اور ابتدائی دن ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے دنیا کے سامنے سینہ اٹھا کر جینے کے حوالے سے. صحیح. اس وقت ہم اللہ کی مہربانی سے ایک ایٹمی حصار میں ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا، بالکل بجا فرمایا کہ کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، یہ ایٹمی حصار کی وجہ سے ہے. جی ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح دشمن ہمارے در پہ آزار تھا، بلکہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور افرادی لحاظ سے بھی، رقبے کے لحاظ سے بھی، افواج کے لحاظ سے بھی، آلات حرب کے لحاظ سے بھی ہم سے بہت آگے تھا، لیکن صرف ایٹمی حفاظتی حصار کی وجہ سے وہ ہماری طرف نہیں بڑھ سکتا. یہ دن جو ہے یوم تکبیر، یہ دن در حقیقت پاکستانی سائنسدانوں، پاکستانی عزم، ہمت اور غیرت کی عکاسی کا دن ہے. صحیح. آج کے دن بہت بڑا مارکا ہوا تھا 28 مئی 1998 کے روز. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ انڈیا نے 5 دھماکے کیے تھے، اور 5 دھماکوں کے بعد جب پاکستان کی طرف سے جواب دینے کی بات آئی کہ ہم اس کا جواب دیں گے تو بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا. اس وقت امریکی صدر کلنٹن تھے، جی. انہوں نے باقاعدہ خود رابطہ کر کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کے سارے قرضے اتار دیں گے، آپ کو اتنا امداد دیں گے. بہت بڑی خطیر رقم تھی جو واقعتاً ہمارے کئی دکھ دور کر سکتی تھی کہ آپ دھماکے نہ کریں. لیکن معاملہ تھا اس وقت غیرت کا، حمیت کا، عزم اور ارادہ جو شروع کیا گیا تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے، اور جس کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے اور ہمارے عسکری قوت نے بڑے دو پیچ کھیل کے اور بڑے تیقن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ عزم اور ارادے کو مسلسل قائم رکھتے ہوئے کیا تھا. چنانچہ انہوں نے 5 دھماکے کیے تھے، تو 5 دھماکے تو 28 تاریخ کو کر دیے گئے 1998 کو، اور چھٹا دھماکہ جو ہے وہ 30 مئی کے روز کیا گیا تھا، یعنی چھکا مار دیا پاکستان نے. اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے اپنا جو ہے نا، آپ نے 5 کیے، ہم نے 6 کیے. اور پھر دنیا کی جو رپورٹیں آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت بہرحال ان کے ہمسایہ ملک سے کہیں زیادہ ہے، اور دھماکے جو ہے وہ بھی اپنی مہارت کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور سائنسی جو ثوابدید اور مہارت ہے اس لحاظ سے ان سے زیادہ بہتر ہیں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو مقام چنا گیا تھا، میں بالکل اس طرف آ رہا تھا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مقام ہے وہ چاغی کا مقام کہا جاتا ہے کہ جی چاغی کے مقام پر جو اس وقت کی قیادت تھی اور عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کر کے، یہ بلوچستان کے قریب یہ واقعہ ہے، پہاڑ ہیں یہ، تو وہاں پر یہ دھماکے کر کے دنیا کو دکھایا گیا تھا، اور امریکہ کی اور ہمسایہ ملک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، اور وہ ششدر ہو گئے تھے کہ یار پاکستان نے تو واقعی جو کہتے ہیں یہ کر دکھاتے ہیں. تو پاکستان کی مسلح افواج نے بہت عزم کا جو ہے مظاہرہ کر کے اور سارا یہ دکھایا تھا پوری دنیا کو. یہی جو ہے نا تاثر عام ہے چاغی کی پہاڑی میں کیا گیا تھا، بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، بلکہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے باہر بھی ایک پہاڑی کا ماڈل بنایا گیا تو کہا گیا تھا یہ چاغی کی پہاڑی ہے جس میں دھماکہ کیا گیا. لیکن یہاں ایک تصحیح کرنی ضروری ہے ریکارڈ کی درستی کے لیے کہ ضلع چاغی ضرور تھا، لیکن یہ پہاڑی سلسلہ چاغی پہاڑی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ یہ سلسلہ تھا راسکو کا. راسکو کا جو سلسلہ ہے چاغی کے پہاڑی سلسلے سے بالکل متضاد ہے. اور یہ 5 دھماکے راسکو کے پہاڑی سلسلے میں ہوئے تھے، اور چھٹا دھماکہ جو ہے 30 مئی کو وہ خاران کے صحرا میں کیا گیا تھا. تو اگر آپ مجھے مہلت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ صوبہ بلوچستان کے 27 اضلاع میں کوئٹہ ڈویژن میں
جو ہے نا پشین، قلعہ عبداللہ اور چاگی کے اضلاع بھی ہیں۔ ضلع چاگی پاکستان کا ایک بڑا ضلع ہے، لیکن اس کی آبادی پاکستان کے تمام اضلاع میں سب سے کم ہے، یعنی فی مربع کلومیٹر صرف 2 افراد۔ اچھا اس ضلع کی سرحدیں شمال میں افغانستان اور مغرب میں ایران سے ملتی ہیں۔ اچھا اس کا رقبہ جو ہے نا وہ تقریباً ایک صوبے کے برابر بنتا ہے، 50,546 کلومیٹر ہے ضلع چاگی کا رقبہ۔ اور کوئٹہ سے ایران جانے والی جو ریلوے لائن ہے صرف اس ضلع میں 526 کلومیٹر کی لمبائی میں ہے، یعنی اتنا طویل ضلع ہے۔ مگر اس ضلع کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نوشکی شہر ہے۔ اچھا چاگی نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ نوشکی میں آباد لوگوں کی اکثریت براہوی زبان بولتی ہے، یعنی مینگل ہیں اور مری ہیں۔ مینگل جو ہیں وہ براہوی زبان بولتے ہیں اور مری جو ہیں وہ بلوچی زبان بولتے ہیں۔ ایسے ہی اور یہی سے وہ بیلٹ شروع ہوتی ہے جس کو عموماً اسمگلنگ بیلٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے، یعنی اس راستے پر ہے جو کوئٹہ سے ایران کی طرف اور ایران کے بعد یونان اور پھر جو ہے نا لندن کی طرف جاتا ہے۔ بلکہ ابھی تک انگریز دور کے لگے ہوئے سنگ میل جو ہیں موجود ہیں، جن پہ لکھا ہوا ہے کہ لندن اتنے میل ہے یہاں سے۔ اچھا چاگی کا پہاڑی سلسلہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع ہے، اور پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں میں یہ چاگی کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے، جبکہ راسکو کے تمام پہاڑ جو ہیں وہ پاکستان ہی میں واقع ہیں، اور ضلع خاران کے ساتھ والی پٹی پر ضلع چاگی کے رقبے میں واقع ہیں۔ کوئٹہ سے ایران جانے والی سڑک کی دائیں طرف چاگی پہاڑ کا سلسلہ ہے، چاگی گاؤں بھی دائیں طرف ہے، جبکہ ایٹمی دھماکوں والے پہاڑ جو یہ اس سڑک کی بائیں طرف واقع ہیں اور سڑک سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اسی طرح راسکو کا یہ پہاڑی سلسلہ جو ضلع چاگی کے ہیڈ کوارٹر نوشکی سے چند کلومیٹر جنوب کی طرف واقع ہے، اور جنوب مغرب میں 200 کلومیٹر تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ پہاڑی سلسلہ یعنی راسکو کا پہاڑی سلسلہ ضلع چاگی اور ضلع خاران کے درمیان سرحد کا کام بھی دیتا ہے۔ ضلع چاگی کے اہم شہروں میں سے ایک دالبند دین ہے، اور یہاں ایئرپورٹ بنایا گیا ہے۔ یہ ایئرپورٹ سعودی بادشاہ جو تھے نا سلطان بن عبدالعزیز، سلمان بن عبدالعزیز سے پہلے، انہوں نے اس وقت بنایا تھا جب وہ سعودی عرب کے وزیر دفاع تھے، اور اسی جگہ پہ ایک طرف دائیں طرف سعودی امراء اور شہزادوں کے لیے مقامات ہیں، بائیں طرف متحدہ عرب امارات کے، اور کہا یہ جاتا ہے یہ اس لیے کہ یہاں وہ تلور کا شکار کھیلتے تھے آ کر۔ تو اس علاقے کے اندر یہ ہوا تھا۔ دالبند دین کے نزدیک 344 کلومیٹر پر پھیلے رقبے کو دوستان ود کہا جاتا ہے۔ راسکو کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چھتر۔ یہ گاؤں نوشکی سے 150 کلومیٹر اور کوئٹہ سے ایران جانے والی سڑک سے 40 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع ہے۔ اس چھتر نامی گاؤں کے سامنے وہ پہاڑی ہے جس کو 28 مئی کے 5 دھماکوں کے لیے چنا گیا تھا۔ اور یہاں یہ بتاؤں کہ اس وقت چھتر گاؤں کے اندر صرف 200 افراد جو تھے وہ موجود تھے۔ ان کو یہاں سے کلی اعظم تقریباً 20 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے، وہاں منتقل کر دیا گیا تھا، اور اس سلسلے کو اس لیے چنا گیا تھا کہ اس کے گردا گرد کئی 100 میل تک ان 200 افراد کے علاوہ کوئی اور آبادی موجود نہیں تھی، اس لیے اس کو چنا گیا۔ اور پھر پہاڑ کے اندر جو ہے نا ترچھی سرنگ بنائی گئی تھی کئی کلومیٹر، جہاں جا کر یہ دھماکے کیے گئے۔ اور چھٹا جو دھماکہ کیا گیا تھا 30 مئی کو وہ وہ خاران کے صحرا کے اندر کیا گیا تھا۔ جی بالکل، یہ اس کی تاریخ ہے، تو میں نے اس لیے کہا کہ اچھا رانا صاحب بالکل یہ تاریخ پر تو آپ نے روشنی ڈالی، لیکن پاکستان ایک ایٹمی قوت تھا اور ثابت کرنے کی ضرورت جو ہے 1998 میں پڑی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے یہ شروعات ہوئیں، اور پھر میاں نواز شریف کے دور حکومت تھی، اور اس کے 1 سال بعد ان کی حکومت گر بھی گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پریشر کیا تھا، اور پریشر کے برداشت کرتے ہوئے اتنا بڑا فیصلہ جو تھا اس وقت کی قیادت کے لیے، اس پر 2-3 منٹ باقی ہے، میں چاہوں گا اس پر خیالات کا اظہار کریں، پھر ہم واپس جو ہے اینڈ پہ آئیں گے۔ جی جی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ بھٹو صاحب نے شروع کیا۔ ضیاء الحق کے دور کے اندر بہت زیادہ پریشر پڑ گیا تھا پاکستان پر، اور یہ جان لیا گیا تھا کہ پاکستان نے
جو ہے نا ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے. تو اس سلسلے میں یہ سہالہ کے ارد گرد کے علاقے اپنا جو ہے کوہالہ کے وغیرہ کے ان علاقوں کے اندر جو باقاعدہ کہانیاں بھی آتی تھیں جو ریوڑے چرانے والے تھے ان کے حوالے سے, اور دوسری کہانیاں بھی, اور خود ضیاء الحق کے جو انٹرویوز ہیں اس دور کے وہ بڑے معنی خیز ہیں.